السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز طلبہ، استقبال ہے آپ کا روضۃ الندیہ کے درس میں، اور کل یہ بات چل رہی تھی کہ حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی قسم کیوں کھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس شخص کے اعرابی کے باپ کی قسم کیوں کھائی؟ آپ نے کیوں کہا افلح و ابیہ ان صدقہ؟ تو ایک طرف تو یہ کہ حدیث میں منع کیا گیا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، باپ دادا کی قسم نہ کھائی جائے، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین جو ہے وہ مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، تو بظاہر جو ہے وہ ان میں تعارض نظر آ رہا ہے دونوں باتوں میں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے جناب علی، بات سمجھ رہے ہیں نا کہ حدیث میں منع کیا گیا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں، اور یہ کہا گیا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کفر و شرک ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے جو کہ غیر اللہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کے باپ کی قسم کھائی۔ ٹھیک ہے جناب علی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حافظ ابن حجر نے اس کا پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات کی قسم کھائی ہے، تو اللہ رب العالمین مالک ہے، مختار ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور جو ممانعت ہے غیر اللہ کی قسم کھانے کے لیے، یہ بندوں کے لیے ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ شرعی قانون ہے، شرعی قاعدہ ہے، تو یہ شریعت جو ہے وہ بندوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ وہ جس کی قسم چاہے کھا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کی قسم کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی، تو شرعی قانون جو ممانعت ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، یہ شریعت کا ایک قانون ہے، تو شریعت جو ہے وہ بندوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو مالک و مختار ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ تو یہ حافظ ابن حجر نے جو جواب دیا اللہ رب العالمین کے مخلوقات کی قسم کے تعلق سے، اس کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کے باپ کی قسم کیوں کھائی جبکہ غیر اللہ کی قسم یا آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ جو قسم کھائی اس کے باپ کی، اس کے کئی جوابات جو ہیں وہ دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا، کہ اس سے پہلے جو ہے وہ رب پوشیدہ ہے، تو قسم جو ہے وہ باپ کی نہیں ہے بلکہ باپ کے رب کی ہے۔ رب پوشیدہ ہے مانا ہے وہ رب ابی ہی، اس کے باپ کے رب کی قسم، تو قسم آپ نے اس کے باپ کی نہیں کھائی بلکہ باپ کے رب کی کھائی، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، لہذا اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی قسم کھانی ہے، لہذا کوئی اس میں جو ہے وہ اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کی نہیں بلکہ رب کی قسم کھائی۔ ٹھیک ہے، اور ممانعت جو ہے وہ آباء و اجداد یا غیر اللہ کی قسم کھانے سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھائی نہیں بلکہ اس کے باپ کے رب کی قسم کھائی، جو کہ اب سے پہلے جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اصل ہے وہ رب ابی ہی۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے بعض محدثین نے، جیسا کہ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ جو افلاح و ابی ہی ان صدقہ کے جو الفاظ ہیں، جس میں یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے باپ کی قسم کھائی، یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں، صحیح نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ علامہ ابن عبد البر کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے قسم کھائی افلاح واللہ، تو اصل یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ افلاح واللہ ان صدقہ، کہ اللہ کی قسم یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا اگر یہ سچ کر دکھائے تو آپ نے اصل حدیث میں یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی قسم کھائی تھی۔ اب کسی راوی نے اللہ کے لفظ کو بدل کر اس میں تصحیف کر دی، اور اب یہ کہہ دیا اس طرح سے روایت بیان کر دی افلاح و ابی ہی ان صدقہ، تو ابن عبد البر کے مطابق اب کے جو الفاظ ہیں یہ غیر محفوظ ہیں، اصل ہے واللہ، کسی راوی نے واللہ لفظ کو بدل کر اس کی جگہ ابھی ہی کر دیا ہے، جو کہ غیر محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی، تو یہ جواب ہے ابن عبد البر کا۔ اس جواب کے حساب سے اگر دیکھیں تو گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتی کے باپ کی قسم کھانا ثابت ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ
آپ نے تو جو اصل روایت کے حساب سے دیکھیں تو آپ نے تو اللہ کی قسم کھائی. اب کسی راوی نے اللہ کے لفظ اللہ کو اب سے بدل دیا تو یہ اس راوی کی غلطی ہے. رسول اللہ نے تو اللہ کی قسم کھائی تھی، باپ کی قسم نہیں کھائی تھی. ٹھیک ہے جناب عالی. تو جب یہ لفظ ہی ثابت نہیں ہوگا، اب کا لفظ ثابت نہیں ہوگا، تو پھر یہ مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوگا کہ آپ نے باپ کی قسم کھائی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اللہ کی قسم کھائی. تو جب آپ نے اللہ کی قسم کھائی اور جو ہے باپ کی قسم نہیں کھائی تو اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب عالی. تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ کبھی کبھی اہل عرب جو ہے وہ عادتاً بغیر قصد و ارادے کے قسم کھا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جناب عالی. بغیر ارادہ قسم سے عادتاً ان کی زبان پر جو ہے وہ قسم آ جاتی تھی یا قسمیہ الفاظ آ جاتے تھے، ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جناب علی. اور ممانعت جو ہے غیر اللہ کی قسم کھانے کی جو ممانعت ہے وہ ارادے سے قسم کھانے کے بارے میں ہے، یعنی کوئی آدمی ارادتاً جو ہے وہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائے. ٹھیک ہے جناب علی. تو جو ممانعت ہے وہ ارادتاً غیر اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں ہے. غیر اللہ کی قسم کھانے کی جو ممانعت ہے وہ ارادتاً غیر اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں ہے. بلا ارادہ اگر کوئی قسم اس طرح کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے تو وہ معفو عنہ ہے، اس سلسلے میں یہ ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب علی. یہ جواب جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب و ابی ہی اس کے باپ کی قسم کھائی تو یہ آپ نے قسم کے ارادے سے نہیں بلکہ یوں ہی عادتاً بلا ارادہ آپ کی زبان پر یہ قسم آ گئی، جیسا کہ عام طور پر اہل عرب میں جو ہے وہ عادتاً بلا ارادہ قسم ان کی زبان پر جو ہے وہ قسمیہ جملہ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو بلا ارادہ قسم یہ لفظ بولا گیا ہے، اور ممانعت جو ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھایا، یہ ممانعت ارادہ قسم سے قسم کھانے کے سلسلے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ جواب جو ہے وہ بائحقی نے دیا ہے، اور علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ قسم جو ہے وہ کبھی تعظیم کے ارادے سے کھائی جاتی ہے، جس محلوف بھی کی تعظیم کی نیت سے کھائی جاتی ہے، اور کبھی محلوف بھی کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی، محض اپنی بات میں تاکید پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب علی. کبھی کیا ہے کہ آپ جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کی تعظیم مقصود ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں تو اس کی تعظیم مقصود نہیں ہے، محض تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بات میں. ٹھیک ہے. تو جو غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت کی گئی ہے وہ ان کی تعظیم کے ارادے سے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے یا اس کو شرک کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جناب علی. اور محض تاکید کی نیت سے ان کی تعظیم کے ارادے سے نہ ہو تو پھر وہ ممانعت اس سلسلے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب علی. یہ بھی ایک توجیہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ نے ممانعت جو ہے وہ تعظیم کے ارادے سے محلوف بھی کی، جس کے نام کی آپ قسم کھا رہے ہیں، محلوف بھی کی تعظیم کی نیت اور اعتقاد سے قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے. ٹھیک ہے. یعنی غیر اللہ کی قسم کی جو ممانعت ہے وہ جس کی آپ قسم کھا رہے ہیں اس کی تعظیم کے ارادے سے قسم کھاتے ہیں تو یہ ممانعت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد اس کی تعظیم نہیں ہے، محض اپنی بات میں تاکید پیدا کرنا ہے تو ممانعت نہیں ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے باپ کی قسم کھائی یہ اس کی تعظیم کی نیت سے نہیں کھائی، محض اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کی نیت سے کھائی، لہذا یہ ممانعت کے دائرے میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب علی. یہ بھی ایک جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور یہی جواب جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ مؤلف نے بھی ذکر کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے. وثانیہما وہو الاصح جو ہے مسوّع شرح الموطا کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو تفسیر بیان کی ہے انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے جناب علی. اچھا، ایک اور قول یہ ہے کہ پہلے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز تھی، بعد میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو منع کر دیا گیا. تو آپ نے جو وہ ابھی کے الفاظ یا غیر اللہ کی جو قسم کھائی یہ پہلے کا واقعہ ہے، بعد اس وقت جو ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھانا سے منع نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت آپ نے یہ قسم کھائی، بعد میں غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا تو پھر سب لوگوں نے غیر اللہ کی قسم کھانا چھوڑ دیا. لیکن یہ کہ نسخ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بہرحال یہ مختلف جوابات لوگوں نے دیے ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. اب مؤلف فرماتے ہیں کہ
تو دو جواب مختلف جواب یہ ہم نے اور دوسرے علماء کے حوالے سے لکھے، دو جوابات اس کے جو ہیں وہ انہوں نے مؤلف نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں جو ہے وہ اضمار ہے، لفظ پوشیدہ ہے، رب لفظ پوشیدہ ہے، والسماء ذات البروج میں، تو قسم سما کی نہیں بلکہ رب السما کی ہے۔ ایسے ہی قسم جو ہے وہ باپ کی نہیں بلکہ رب ابی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جس کو انہوں نے صحیح تر قرار دیا کہ نہیں جو ہے یہ وارد ہوئی ہے اس قسم کے سلسلے میں جو محلوف بھی جس کے نام کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم کے ارادے سے قسم کھائی گئی ہو، جیسے اللہ کے نام کی قسم کے اس کے ذکر سے اللہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ البتہ یہ کہ اہل عرب جو ہے وہ کبھی کبھی قسم کو استعمال کرتے تھے اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بغیر تعظیم کے لیے کے ارادے سے، ٹھیک ہے، یا تعظیم کے بغیر، تعظیم کی نیت کے بغیر محض اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ قسم اہل عرب کبھی کبھی کھایا کرتے تھے۔ تو ممانعت جو ہے جس کو انہوں نے صحیح تر قرار دیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے صحیح تر توجیہ قرار دیا ہے کہ ممانعت جو ہے وہ غیر اللہ کی قسم کی جو ممانعت ہے وہ ان قسموں کے بارے میں ہیں جو قسمیں غیر اللہ کی تعظیم کے ارادے سے کھائی گئی ہوں، جیسے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس کی تعظیم کے ارادے سے، لیکن اگر تاکید اس کی تعظیم کے بغیر، تعظیم کے ارادے کے بغیر محض تاکیداً کھائی گئی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا، لیکن مؤلف رحمہ اللہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں اور یہی زیادہ بہتر بات ہے۔ کیا اقول، میں کہتا ہوں، الحلف باسم غیر، یہ جو ابھی ہم نے کچھ بیان کیا یہ افلاح و ابی پر جو اعتراض ہے کہ رسول اللہ نے غیر اللہ کی قسم کیسے کھائی، ٹھیک ہے، جبکہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کے جوابات میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ ورنہ یہ کہ غیر اللہ کی قسم چاہے اس کی تعظیم کا ارادہ ہو یا تعظیم کا ارادہ نہ ہو، بہرحال درست نہیں ہے، قسم انسان کو اللہ ہی کی کھانی چاہیے۔ یہی مؤلف رحمہ اللہ نے اپنا قول ذکر کیا ہے اور یہی ہمارے نزدیک زیادہ درست ہے۔ اقول فرماتے ہیں، الحلف باسم غیر اللہ تعالی علی اعتقاد تعظیمی ہی، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا اس کے تعظیم کے عقیدے سے، ٹھیک ہے، بحیث یکون الحنث مع ذکر اسمہ ہی، بئی طور کہ اس کے نام کو ذکر کر کے کھائی گئی قسم کو توڑنا، موجب عند اولی العقوبۃ فی الدنیا والآخرہ، اس کے نزدیک دنیا اور آخرت میں سزا کو واجب کرنے والا ہو تو یہ شرک ہے۔ یعنی کوئی آدمی غیر اللہ کے نام کی قسم کھائے اس کی تعظیم کے ارادے سے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں نے اس کے نام کی قسم کھا لی ہے تو یہ نام میرے نزدیک نہایت قابل احترام، نہایت باعظمت ہے، اگر میں نے اس کے نام کی قسم کھائی ہے تو اور میں نے اس کے نام سے کھائی ہوئی قسم کو توڑ دیا تو یہ اس قسم کا توڑ دینا میرے لیے دنیا اور آخرت میں سزا کو واجب کر دے گا، سزا کا موجب ہوگا۔ یہ اگر نظریہ ہے تو اس طرح سے قسم کھانا جو ہے وہ غیر اللہ کی شرک ہے۔ اور بغیر حاضر تعظیم مکروہ لاجل المشابہہ، اور اس تعظیم کے ارادے کے بغیر قسم کھانا مکروہ ہے مشابہت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر اللہ کی قسم ان کی تعظیم کے ارادے سے غیر اللہ کی قسم کھانے والوں سے مشابہت پائی جا رہی ہے، حالانکہ یہ تعظیم کے ارادے سے قسم نہیں کھا رہا ہے، بغیر قصد تعظیم یہ جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے غیر اللہ کی، لیکن چونکہ جو لوگ تعظیم کی نیت سے غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں ان سے مشابہت پائی جا رہی ہے، اس لیے بغیر تعظیم کی یا تعظیم کی نیت کے بغیر قسم کھانا بھی جو ہے وہ مشابہت کی بنیاد پر مکروہ ہوگا۔ تو فرمائیں، اس لیے کہہ رہے ہیں وہ بغیر حالت تعظیم، اور اس تعظیم کی نیت کے بغیر غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے لاجل المشابہہ، مشابہت کی بنیاد پر۔ مثل ما ذکر من التفصیل فی النہی عن القول بمطرنا بنوع کذا و کذا، یہ تفصیل، یہ قول اسی تفصیل کے مثل ہے جو ذکر کی ہے شارحین و محدثین نے مطرنا بنوع کذا و کذا کہنے کی ممانعت کے سلسلے میں، یعنی مطرنا بنوع کذا و کذا کہنا شرعاً ممنوع ہے، کہ آدمی یہ کہے کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، یہ جو ہے ممنوع ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ کفر قرار دیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں، حدیث شریف میں آتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک رات آپ نے صبح کی، بارش ہوئی تھی رات میں،
تو جو ہے وہ صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں کی طرف چہرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات کچھ لوگ کافر ہو کر کے آج کے صبح کچھ لوگوں نے کافر ہو کر کے صبح کی اور کچھ لوگوں نے مومن ہو کر کے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل سے بارش حاصل ہوئی ہے تو وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا فلاں فلاں راشی کی وجہ سے جو ہے وہ بارش حاصل ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا کافر ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا. تو یہاں اس قول کو کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، اس کو کیا، ایسا کہنے والے کو کیا کہا گیا؟ کافر کہا گیا. تو وہ آدمی جو اس عقیدے سے یہ کہے کہ جو اس عقیدے سے مطرنا بنوع کذا و کذا کہے کہ بارش ان ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے. ظاہر ہے کہ بارش کرنے والا اللہ ہے، ستارے تو نہیں ہیں. تو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ بارش اسے ان ستاروں کی وجہ سے حاصل ہوئی تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ نہ رکھے، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ بارش کرنے والا تو اصل اللہ رب العالمین ہے، لیکن بارش جو ہے یہ ستارے جو ہیں وہ بارش ہونے کی علامت ہیں، تو یہ کفریہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کوئی شخص کہ یہ بارش مجھ پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ بارش میں جو ہے وہ اس ستارے کو مؤثر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسی ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین کا کوئی دخل اس میں نہیں سمجھتا، تو یہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ شخص یہ کیا ہے؟ کافر ہے. ٹھیک ہے جناب علی. تو یہ کہنا، اس عقیدے کے ساتھ یہ کہنا جو ہے وہ کفر ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں ہے آدمی کا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ بارش تو اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے. ہاں، یہ ستارے جو ہیں وہ علامت ہیں کہ بھئی اب بارش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جناب علی. اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور وہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ فلاں ستارہ اس جگہ تھا تو بارش ہو گئی، تو یہ کفر نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب علی. لیکن پھر بھی اس طرح کے قول سے گریز کرنا چاہیے. تو ایسے ہی اگر غیر اللہ کی تعظیم کے ارادے سے قسم کھائی گئی ہے تو قسم جو ہے وہ شرک ہوگی، اور اگر تعظیم کے ارادے سے بغیر قسم کھائی گئی ہے تو مکروہ ہے، اس لیے کہ مشابہت پائی جا رہی ہے ان لوگوں سے جو تعظیم کے ارادے سے غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. تو بہرحال قسم غیر اللہ کی، خواہ ان کی تعظیم کے ارادے سے ہو خواہ ان کی تعظیم کے ارادے سے نہ ہو، ٹھیک ہے، درست نہیں ہے. ہر حال میں جو ہے غیر اللہ کی قسم کھانے سے پرہیز ہی بہتر ہے اور پرہیز کرنا چاہیے. فی حدیث صحیحین اور صحیحین کی، بخاری کی اور مسلم کی حدیث میں، بخاری حدیث نمبر 6650 اور مسلم حدیث نمبر 1647 میں ہے وغیرہ، اور ان کے علاوہ اور دوسری روایتوں میں بھی ہے، ان الفاظ میں روایت ہے. ٹھیک ہے، فی حدیث صحیحین اور صحیحین میں اور ان کے علاوہ دیگر کتابوں میں ان الفاظ سے روایت ہے، من حلف باللات والعزی، کہ جس نے لات و عزی کی قسم کھائی، فلیقل لا الہ الا اللہ، پس چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. کیوں کہے لا الہ الا اللہ؟ اس لیے کہ اس نے لات و عزی کی قسم کھائی ہے. تو لات و عزی کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. اب کل ایمان میں وہ کیسے داخل ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے داخل ہوگا. اب اس نے یہ شرک کر لیا ہے، لہذا لا الہ الا اللہ کہہ کر کے فوراً ایمان میں داخل ہو جائے. ولا ریب ان الانسان انما یحلف بما هو عظیم عنده، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان قسم کھاتا ہے اس کی جو اس کے نزدیک باعظمت ہوتا ہے. ولہذا امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحالف ان یحلف باللہ، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قسم کھانے والے کو کہ وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. فمن حلف باللات والعزی کانا معظما لہما، تو جس نے لات و عزی کی قسم کھائی یا ان کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، امی کی قسم، ابا کی قسم، سر کی قسم، جان کی قسم ہے، تو فمن حلف باللات والعزی، یا خواجہ کی قسم یا غوث کی قسم یا کسی اور کی، فمن حلف باللات والعزی، تو جس نے لات و عزی کی قسم کھائی، کانا معظما لہما، تو وہ ان کی تعظیم کرنے والا ہوا. ومن عظمہما کفر، اور جس نے لات و عزی کی تعظیم کی، بتوں کی، غیر اللہ کی تعظیم کی، اس نے کفر کیا. ومن کفر، اور جس نے کفر کر لیا، لم یرجع الی الاسلام، تو وہ اسلام کی طرف نہیں لوٹ سکتا، الا بکلمۃ الاسلام، مگر کلمہ اسلام کے ذریعہ جو کہ لا الہ الا اللہ ہے.
اسی لیے لات و عزیٰ کی اگر قسم کسی نے کھا لی ہے تو یہ کہا گیا کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ کہے، کیونکہ لات و عزیٰ کی قسم کھانے کی بنیاد پر وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ تو اب ایمان میں آنے کے لیے کلمہ ایمان کا، کلمہ اسلام کا اعادہ کرے اور جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے کہ اس کے پڑھنے سے وہ کیا ہوگا، ایمان اور اسلام کی طرف لوٹ کر کے آئے گا۔ ٹھیک ہے جناب عالی، تو بہرحال یہ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملیں گے، آگے دوسرا مسئلہ پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔